کینسر یعنی کہ برج سرطان، اور جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش کینسیرینس نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام اردو میں جو ہے انگلش میں ہنی والا ایج اور اردو میں ہے حلوے والی یا ہاتھی والی، کسی سے بھی اگر آپ کا نام کا فرسٹ حرف شروع ہوتا ہے، ہادی ہو گیا، ہادیہ ہو گیا، تو بھی یہ ستارہ آپ لوگوں کی مدد کرے گا۔ اور یہ شروع ہوتے ہیں جی ستارے 2 مارچ سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ ہفتہ اور ہم ختم کریں گے اسے 9 مارچ پہ۔ تو کینسیرینس دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے، مس نہیں کرنی آپ لوگوں نے، رمضان بھی ہے آپ کے پاس، اور خوش قسمت ہے کہ خدا تعالیٰ دونوں چیزیں ہمیں اکٹھی بھی مل رہی ہیں۔ 2 اور 3 مارچ کے جو 2 مہینے ہیں، یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا ستاروں کا ایک کیوس سا نظر آتا ہے۔ آپ نے مطلب اللہ نہ کرے نیگیٹو نہیں ہے، لیکن ذرا سوچ سمجھ کے اگر کوئی بزنس سے ریلیٹڈ کوئی ڈیسیجن لینا پڑتا ہے تو آپ نے کسی سے ڈسکس کرنا ہے، پھر اس ڈیسیجنس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یعنی ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے نا وہ فرملی ڈیسیجن لے سکتے ہیں، یہ ہم آپ کو نہیں کہہ سکتے۔ تو اس ڈیسیجن کو آپ نے ذرا سوچ سمجھ کے ٹیک اپ کرنا ہے۔ باقی الحمدللہ اس وقت کریئر کی مواقع بھی ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بزنس بھی گروتھ ہمیں آپ کی کینسیرین نظر آ رہی ہے، اور اگر آپ اپنے جاب کے اندر ہیں تو اس وقت بھی آپ کا جو کریئر ہے وہ آپ کے لیے ایک آسانیاں انڈیکیٹ کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر میں یہاں دیکھتی ہوں جی دماغی طور پہ ستارہ الحمدللہ پازیٹیو ہے، یہ ابھی پازیٹیو جو ہے 10 فیبروری سے پازیٹیو ہوا ہے، لیکن میں بار بار اس کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ دعائیں مانگنے کا یہ بڑا ہی مبارک وقت ہے۔ اپنے آپ کو روحانی طور پہ اگر آپ اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دنیا تو چلو چلی کا میلہ ہے، اور کہتے ہیں کہ جب یہ ختم ہوگی ہمیں لگے گا کہ دنیا میں ہماری کتنی جرنی تھی، پلک آنکھ بند کی اور کھولی، اتنا سا سفر لگے گا اس دنیا میں، کیونکہ دائمی جہان ہمارا ان دی اینڈ وہی ہے۔ تو تیاری رکھیے تاکہ جو ہے اللہ پاک آپ اس میں آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس وقت ستاروں کی جو پوزیشن ہے وہ خاصی بہتر نظر آ رہی ہے، ہمیں آپ کے لیے پازیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے 8 اور 9 مارچ تک بھی ستارہ سیف ہے، آلدو کہ میں آپ کو پھر بھی یہاں بار بار وارننگ دے رہی ہوں، اور یہ وارننگ ہم نے شروع کر دی تھی اس سال میں 5 جنوری سے، کہ آپ کو اگر غصہ آئے، ایروگنس آئے، تو یاد رکھیے بات تب تک آپ کی اپنی جب تک آپ کے اندر ہے، منہ سے نکلی اس کو پر لگ جائیں گے۔ آپ کا اس وقت لوگوں کے ساتھ تعلقات نبھانے میں آپ کو مشکلات آ سکتی ہیں، وہاں پہ آپ کے لیے کچھ مشکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو جو ہے پارٹنرشپ میں، ازدواجی زندگی میں، پارٹنرشپ الائنسز میں، یہ اللہ کا شکر ہے جو اس وقت کا جو کروشل ٹائم تھا وہ نکل گیا ہے، جو ایک کروشل ٹائم تھا وہ یہاں سے نکل چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ ستارہ یہاں پہ موجود ہے، تو ہمیں کیئرفل چلنا ہے اپنے ریلیشن شپ ایریا کے اندر۔ ہاں 9 مارچ تک ہم ویسے سیف ہیں، کیونکہ جو ستارہ ہماری جرنی کو ڈیسائیڈ کر رہا ہے وہ سیف جا رہا ہے۔ 6 اور 7 اگر کسی بھی وجہ سے سلو ہو سکتی ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس دعاؤں کا ٹائم موجود ہے۔ اتنا خوبصورت ستارہ ہے جو کہ آپ کے اندر آپ کو روحانی طور پہ اسٹرانگ کر رہا ہے۔ تو جب توکل انسان کا اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، یہاں پہ مجھے بہت پیارا شعر سنایا تھا، وہ جو ہیں مومو والے بلبلے والے نبیل جو ہیں، میں نے ان کی آواز میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہے، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو توکل کے حوالے کر، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر، یعنی ان دی اینڈ مقدر ہی ہے جو سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، آپ کا کام ہے تدبیر رکھنا۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، تو اپنی تیاری رکھ، توکل یہی ہے، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ تم نے اپنا کام کر لیا، تدبیر کر لی، اب اس کو حوالے کر دو، تو رب نے چاہا انشاءاللہ
چیزیں آپ کی خود ہی بہتر ہو جائیں گی. تو یہ آپ کا توکل کا یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. توکل اسٹرانگ کرنا ہے, جتنا اللہ توکل ہوتے جائیں گے ایسے لگے گا جیسے پانی سکون آ جائے گا, جیسے ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جی جو ہے سسرالی رشتہ داریاں, کیئرفل, یہ تو اللہ کا شکر ہے جو اسٹوڈنٹس والا جو ہمارا ہاؤس ہے, 1 ستارہ 14 فیبروری کو یہاں پہ آیا, جو میرے اسٹوڈنٹس کے دماغ کو ایسے کر سکتا تھا کہ ان کا فوکس مشکل ہو جاتا, ان کو ریٹین کرنا چیزیں اس مینٹل ڈیوائس میں ڈیفیکلٹ لگتا. پیپرز میں تحریری غلطیوں کا بہت امکان موجود تھا. تو میں بار بار کہہ رہی تھی کوئی بھی پیپر ورک اگر آپ نے ان دنوں میں کرنا ہے تو پلیز آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, بہت ویجیلنٹ ہو کے پیپر ورک کرنا ہے, کسی اچھے کنسلٹنٹس کی مدد لینی ہے, چاہے وہ میرے بچوں اسٹوڈنٹس کا پیپر ورک ہے, چاہے ہمارے کوئی سرکاری اور عدالتی اداروں کا ہے. اس وقت آپ نے پیپر ورک بہت دھیان سے کرنا ہے تاکہ کسی بھی فیلئر یا ریجیکشن سے ہم آپ کو بچا سکیں اس ستارے کی ستم ظریفی سے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ستارہ جو ہے وہ ایگزٹ کر گیا ہے, وہ نکل گیا ہے, اور اب جو ہے میرے اسٹوڈنٹس کو فوکس کرنا بھی جو ہے اب اللہ کے فضل سے آسان لگے گا. اس کے علاوہ جی جو آپ کا سوشل والا ہاؤس ہے, آپ کا جو وہ میں نے پہلے کہا ہے کہ جو 2 مارچ سے ویسی تیزی ہے, کاروباری سرگرمیوں میں ذرا تیزی ہے, کریئر کے ذرا اپ گریڈ ہونے میں تیزی ہے, مینٹل پازیٹیوٹی اللہ کے حکم سے نظر آ رہی ہے. صرف جہاں پہ آتا ہے اپنی ایروگنس کو کنٹرول کرنا, غصے کا اظہار نہیں کرنا, اپنے اس وقت کسی سے اپنا سکور سیٹل نہیں کرنا, اپنے وقت کا انتظار کرنا ہے. اسٹرالوجی نے مجھے سکھایا یہی ہے کہ یہ ساری وقت کی کہانی ہے. ہوا کا رخ سمجھ کے چلو, وقت کو دیکھ کے چلو, پھر تمہیں کوئی چیز جھکا نہیں سکے گی, تمہیں کوئی چیز ہرا نہیں سکے گی. اور یہی میرا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہم ایک دوسرے کو اب تو سمجھ بھی گئے ہیں, اور آپ لوگوں کو میری بہت سمجھ آ گئی, میرے سننے والوں کو, کہ میرا ریزولوشن ہے کہ صرف میں نے آپ کو ہوا کا رخ بتانا ہے اور آپ نے تدبیر کرنی ہے. ہو نہیں سکتا کہ میرے جو ہے لوگوں کو کامیابی نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو تتی ہواؤں سے اپنی امان میں رکھے. چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد حاضر ہوتی ہوں اگلے 4 ستاروں کے ساتھ, اگلے زون بی کے ساتھ. جانا کہیں نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا میرا آپ انتظار کریں گے, کیونکہ آپ کے بہت سارے پیاروں کے ستارے بی میں بھی ہیں. ہمایوں محبوب برج سرطان کے بارے میں کہتے ہیں, اس ہفتے آپ کسی ایڈونچر کے شوق میں ہوں گے, آپ سفر کریں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے. یہ وقت انویسٹمنٹ کا وقت ہے, آج کی سرمایہ کاری کل کو فائدہ دے گی. یہ ایک فرینڈلی ہفتہ ہے, دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تفریح کا لطف اٹھائیں. اس ہفتے کوئی ایسی چیز ہوگی جو آپ کو حیران کر دے گی. جمعہ ہفتہ اور اتوار کو چاند آپ کے برج میں ہوگا جو آپ کو باقی تمام برجوں پر برتری دے گا. یہ ہفتہ آپ کو آگے بڑھنے کے بھرپور مواقع فراہم کرے گا, اس ہفتے کا فائدہ اٹھائیں. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ ہے, یہ ہفتہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ ہفتہ 2 سے 9 تک چل رہا ہے, اور اگلے ہفتے آپ کے جو رولر ہے چاند اس کو گرہن لگنا ہے. 13 سے 14 کی درمیانی رات کو غالباً گرہن لگ رہا ہے. تو یہ چڑھتا چاند ہے, اور یہ چڑھتا چاند آپ کا رولر گزرے گا آپ کے 10ویں 11ویں اور 12ویں گھر سے, اور اس نے سنڈے کو آپ کے اپنے گھر میں آ جانا ہے. اور اس کے بعد سنڈے کو اگلے ہفتے آپ کے گھر سے گزر کر سنڈے اور اگلے منڈے ٹیوزڈے کو ہی آپ کے گھر سے نکل کر تو ورگو کی طرف روانہ ہو جائے گا, وہاں پر اس کو گرہن لگنا ہے. لہٰذا یہ جو ہفتہ آپ کے لیے ہے, یہ ہفتہ میں آپ نے کمٹمنٹ کرنی ہے اپنا خیال خود رکھنے کی. آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے, اپنی اشیاء کا, اپنی چیزوں کا, اپنے ویلیوبلس کا خیال رکھنا ہے. آپ کے جیسے ہوتا ہے کہیں لاپرواہی سے یا نیگلیجنس آپ سے کوئی میجر نہ ہو جائے, جیسے آپ کی چیزیں نہ ہو جائیں, اپنا ڈیٹا, اپنا پاسورڈ, جس انسان چیزیں بھول جاتا ہے کہ رکھ کے بھول جانا یا کسی کو دے کر بھول جانا, اور اس کے علاوہ چیزوں کا مس پلیس ہونا, چیزوں کا چوری ہونا, یہ ساری پروبیبلٹی اسٹرانگ ہے. آپ اس کو دھیان میں رکھیے گا. اس کے بعد جتنے بھی لوگ آپ کے ارد گرد ہیں ان کا عجیب سا موڈ ہے, جیسے کہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہوں یا آپ کو آزما رہے ہوں, اس کا دھیان رکھیے گا. ٹیسٹنگ موڈ جیسے کہتے ہیں نا, کہ آپ کے پیرنٹس بھی جو ہے وہ بھی آپ کا امتحان, ہر کوئی
کہ آپ کتنے لوئل ہیں, آپ کتنے سیریس ہیں, آپ کتنے سنجیدہ ہیں, ایون یور باس. سو بی کیئرفل آن دیٹ. اور اس کے بعد آپ کو ایسی جگہ سے اس ہفتے مدد ملتی دکھائی دیتی ہے جس کا کہ آپ کو گمان بھی نہیں. قدرت آپ کو وہاں سے ہیلپ کرے گی جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. آپ نے غصے کو قابو میں رکھنا ہے. آپ کا غصہ اس ہفتے بے قابو ہوتا نظر آتا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی اپنی زبان آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے. زبان پر ضرور قابو رکھیے گا. اس کے بعد آپ کے لیے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جیسے ہماری زندگی میں بہت سارے میلز ہوتے ہیں, فادر ہو گئے, باس ہو گیا, آل دا میل ہاؤس. لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا. اس ہفتے بھی آپ کا جو 10واں گھر ہے وہ اسٹیٹس کا, ریپوٹیشن کا, میلز کا, باپ کا گھر ہوتا ہے. سو وہاں پر آپ نے کیئرفلی ہر قدم اٹھانا ہے, بہت کیئرفلی اسٹیپ لینا ہے. وہیں پر سورج گرہن بھی لگنا ہے, لہٰذا ایک پورا مارچ کا مہینہ جو ہے آپ کو 10ویں گھر کا تمام معاملات کا خیال رکھنا ہے. 10ویں گھر کے معاملات میں آپ کا ریکگنیشن اور آپ کی شہرت یہ کاؤنٹ کرتی ہے. کوشش کیجیے گا کہ آپ پر کوئی جھوٹے الزام نہ لگا دیں, کیونکہ اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ اگلے 15 دن میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے جو دشمن ہے آپ سے جیلسی بہت زیادہ ہے اور آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگ سکتا ہے. جیسے کسی نے بہت عرصے سے پلان کیا ہو اور پھر آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگا کر آپ کو اس کے پریشان کرنا, ذہنی طور پر پریشان کرنا اور آپ کا نام خراب کرنا. بیسیکلی یہ مقاصد ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ اس ہفتے جس دروازے پر دستک دیں گے آپ کو جواب پازیٹیو آگے سے ضرور ملے گا. اگر کہیں جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے یا کسی دروازے پہ دستک دینے کا ارادہ ہے تو یہ ہفتہ اس کے لیے ہے, کیونکہ آپ کے لیے بہت سارے دروازے اپرچونٹیز کے کھلتے نظر آتے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی جیلسی ہے اور لڑائی جھگڑا ہے. جان بوجھ کر چیلنج کر کے لوگ لڑنا چاہتے ہیں, آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. آپ کی لو لائف میں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, لوگوں کا آپ کی بات کا غلط مطلب لینا اور یہ سمجھنا کہ آپ ہرٹفل بات کر رہے ہیں یا آپ تانا مار رہے ہیں یا آپ غلط تنقید کر رہے ہیں. سو اس طرح سے میں نے کہا نا پہلے, یہاں پر بھی اپنی زبان پر کنٹرول کیجیے گا. آپ کا لکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے بلیک ایگیٹ, کالا عقیق. یہ کالا عقیق جو ہے یہ آپ کا اس ہفتے کا, یہ اس میں تو رنگ ہے لیکن آپ کو صرف یہ کالا عقیق چاہیے. تو اس طرح کی بریسلیٹ یا اس طرح کا ایک سٹون مل جائے تو آپ کے لیے بہت ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ بن رہا ہے یہ 4 لیف, یہ جو کلوور ہوتا ہے 4 پتوں 4 رخ والا جو ہوتا ہے, یہ ایک لکی چارم ہوتا ہے, یہ ہر جگہ سے مل جاتا ہے. سو 4 پتے جو ہیں یہ آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے مضبوط بنو مگر گستاخ نہیں, رحم دل مگر کمزور نہیں, بہادر مگر بدماش نہیں, عاجز مگر بزدل نہیں, قابل فخر مگر مغرور نہیں. آپ کا سارا کچھ ایسا لگتا ہے جیسے آپس میں ملا ہوا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج بھی